یہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا اہل سنت میں متعہ جائز ہے؟ ایک شخص کے اولاد نہیں ہو رہی اپنی زوجہ سے، تو کیا وہ وقتی طور پہ نکاح کر کے اولاد کی تحصیل کے لیے متعہ وغیرہ کے ذریعے اولاد حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اہل سنت میں یہ متعہ منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مصلحت کی بنا پر اجازت مرحمت فرمائی کہ صحابہ کرام گھروں سے دور ہوتے تھے، جیسے جہاد پر جاتے تھے اور کئی دن تک انہیں دور رہنا ہوتا تھا، تو نبی کریم نے باقاعدہ اجازت دی کہ کسی بھی عورت سے مخصوص وقت کے لیے کپڑے کے بدلے میں نکاح کر لیں۔ لیکن پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، پھر اس کی اجازت دی اور خیبر کے موقع پر قیامت تک کے لیے اس کو منع کر دیا۔ ہمارے پاس چونکہ یہ دلائل موجود ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہی کہتے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی تو آپ اس کے جواز کا حکم دیتے رہے، لیکن جب یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو بتایا تو آپ نے اپنے قول سے رجوع کر کے آپ بھی اسی کے قائل ہوئے۔ لہذا جو منسوخ ہو چکی ہوتی ہے چیز، اس پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، لہذا ہمارے نزدیک متعہ حرام ہے۔ اچھا، متعہ ہوتا کیا ہے؟ ایک مخصوص وقت کے لیے پیسے کے بدلے میں عورت سے نکاح کرنا۔ جیسے ایک شخص ایک عورت سے ڈیل کرے کہ ہم 6 مہینے کے لیے نکاح کرتے ہیں، میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا، وہ کہے یس، ابھی جو نکاح ہے اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارے نزدیک دلائل موجود ہیں، ہم اس کو ناجائز حرام کہتے ہیں، اور اگر کوئی پھر بھی یہ کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک یہ زنا خالص ہے، اور اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ولد الزنا کہلائے گا، جس کا والد سے نسب ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی اور کے پاس دلائل ہیں اور وہ اپنے دلائل کے روشنی میں اس کو جائز کہتے ہوں تو کسی پر آپ تنقید نہ کریں، نہ ان سے لڑے جھگڑیں۔ یہ ہوتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں مسائل اخذ کرتے ہیں، تو بہرحال اہل سنت کا چونکہ آپ نے پوچھا تو ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اور منسوخ پہ عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔